السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کے اس وقت میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر انسان سکون چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ کے اندر تمام پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تمام روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا رکھا ہے۔ آئیے دوستو، قرآن مقدسہ کی بہت ہی بابرکت سورت یعنی سورہ جمعہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ کو جمعہ کے روز پڑھا کرو، اور ہمارے آقا بھی اس سورت کو جمعہ کے روز پڑھا کرتے تھے۔ جو شخص بھی جمعہ کے روز اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اسے بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب تعالی راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص وقت کا پابند نہ ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ سورہ جمعہ کی تلاوت کر لیا کرے۔ چند روز یہ عمل کرنے سے وہ شخص وقت کا پابند ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چلتے ہوں، لڑائیاں رہتی ہوں، تو دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ جمعہ کے روز فجر کی نماز کے بعد سورہ جمعہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ پاک اس بابرکت سورت کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہیں انہیں دور فرما دے گا اور دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آئیے دوستو، اسی بابرکت سورت یعنی سورہ جمعہ کو سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.